السلام علیکم، ویلکم ٹو لا انفارمیشن۔ آپ نے انٹرپول کا نام کہیں نہ کہیں سے ضرور سنا ہوگا۔ جب بھی کوئی ملزم کرائم کرنے کے بعد ایک ملک سے دوسرے ملک فرار ہو جاتا ہے تو اسے انٹرپول کے ذریعے کیسے گرفتار کروایا جا سکتا ہے، کون سے ممالک انٹرپول کے ممبر ہیں، اگر کوئی نیو کنٹری انٹرپول کا حصہ بننا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا پاکستان بھی انٹرپول کا ممبر کنٹری ہے، کیا پاکستان بھی انٹرپول کی مدد حاصل کر سکتا ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے ویورز اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ انٹرپول جو ہے بالکل بھی ایک ہماری لوکل پولیس کی طرح نہیں ہے۔ ہر ملک کے اندر نیشنل سینٹرل بیورو قائم کیا گیا ہے۔ تو نیشنل سینٹرل بیورو جو ہوتا ہے اس میں ہر ملک کی جو بھی پولیس ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے۔ اگر کوئی ملزم ایک ملک سے دوسرے ملک فرار ہو جاتا ہے، مثلا اے نے کرائم کیا پاکستان میں اور وہ یہاں سے فرار ہونے کے بعد وہ دبئی چلا گیا ہے، تو اب پاکستان کی جو پولیس ہے وہ دبئی میں جا کر اس سے گرفتار نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ وہاں پہ جو دبئی کی پولیس ہے جہاں پہ ان کا نیشنل سینٹرل بیورو قائم کیا گیا ہوگا اس سے رابطہ کرے گی، اس کی ڈیٹیل اس کے ساتھ شیئر کرے گی اور اس کو بتائے گی کہ یہ بندہ آپ کے ملک میں آ چکا ہے، تو ہمیں یہ مطلوب ہے، تو آپ ہمیں گرفتار کر کے یہ بندہ واپس بھیج دیں۔ تو پھر جو وہاں پہ نیشنل سینٹر بیورو کیمپ کیا گیا ہوگا وہاں پہ ہائی آفیشلز لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کافی ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو ٹریس کرتے ہیں۔ ٹریس کرنے کے بعد اس بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ گرفتار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ہمارا جو ملک ہوگا، جس ملک سے وہ بھاگا ہوگا، اس ملک کے نیشنل سینٹرل بیورو میں رابطہ کیا جائے گا کہ آپ کا بندہ گرفتار ہو چکا ہے، تو پھر دوبارہ ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے تمام جو ممبرز کنٹریز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا جو نیشنل سینٹرل بیورو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ جہاں پہ بھی وہ ملزم فرار ہو گیا ہوتا ہے تو اس نیشنل سینٹرل بیورو سے بات کی جاتی ہے، تو پھر وہ اسے گرفتار کرنے کے بعد جو متعلقہ کنٹریز ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ورکنگ کرتے ہیں۔ نیشنل سینٹرل بیورو کا جو ہیڈ آفس ہے وہ لائن فرانس کے اندر موجود ہے، لیکن وہاں پہ بھی کوئی اتنے خاص کہ پولیس وغیرہ موجود نہیں ہے، صرف آفیشلز ہوتے ہیں جو اس معاملے کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا رابطہ کرنے میں مدد کرتے ہیں یا ویب سائٹ وغیرہ چلاتے ہیں۔ تو کہ ایسے سمجھ لیں وہاں پہ صرف انہوں نے اپنا ایک ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے جہاں ان کی جنرل اسمبلیز منعقد کی جاتی ہیں، تو سارا نظام جو ہوتا ہے وہاں پہ یہ اکٹھے ہو کے کرتے ہیں۔ اگر ہم انٹرپول کی ہسٹری کی بات کریں تو سب سے پہلے 1914 کے اندر 24 کنٹریز نے مل کر یہ سوچا تھا کہ ہمیں کچھ ایسا نظام، ایسی پولیس قائم کرنی چاہیے جو ملزم فرار ہو جاتے ہیں ان کو گرفتار کر سکے۔ جو عملی جامہ پہنایا گیا تھا وہ 1923 کے اندر ایک جو ممالک کنٹری تھے انہوں نے یہی سوچا اور وینا ہیڈ کوارٹرز کے اندر انٹرنیشنل پولیس باڈی جو تھی وہ بنا دی۔ تو اس طرح سے آفیشلی ستمبر 1923 کے اندر جو ہے یہ انٹرپول قائم کی گئی تھی۔ 1956 کے اندر جو ICPC تھا اس کو انٹرنیشنل کرمنل پولیس آرگنائزیشن کا نام دے دیا گیا، تو اس طرح سے یہ اس کو اب انٹرپول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم ممبرز کنٹریز کی بات کریں تو آلموسٹ ورلڈ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ انٹرپول کا حصہ بن چکے ہیں، ماسوا چند ممالک کے۔ اس میں پاکستان بھی انٹرپول کا ممبر کنٹری ہے۔ پاکستان انٹرپول کی مدد بھی کرتا ہے اور اس سے مدد حاصل بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ممالک کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہے، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیو کنٹری انٹرپول کا ممبر بننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اپلائی کرے گا، پھر اس کے بعد جو اس کی اپلیکیشن ہوگی وہ انٹرپول کی جو جنرل اسمبلی ہوتی ہے اس کے اندر پیش کی جاتی ہے، پھر وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور اس کو میجورٹی میں 2/3 جو ووٹس ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کنٹری میجورٹی میں ووٹ حاصل کر لیتا ہے تو وہ انٹرپول کا ممبر بن جاتا ہے۔ انٹرپول جتنے بھی تمام بڑے کرائمز ہوتے ہیں لائک کرپشن، ٹیررزم، سائبر کرائم، ڈرگز وغیرہ یا کوئی بھی وار کرائمز ہوتے ہیں، تو ان سب کے اندر جو ہوتا ہے انٹرپول کو جورسڈکشن حاصل ہوتی ہے۔ انٹرپول کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہاں پہ مختلف نوٹس دیے جاتے ہیں
تو یہ 8 قسم کے مختلف نوٹس ہوتے ہیں، جس میں یلو، ریڈ نوٹس وغیرہ شامل ہوتے ہیں یا اسپیشل نوٹسز وغیرہ۔ جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ ریڈ نوٹس ہوتا ہے۔ تو ریڈ نوٹس کے اندر وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے، ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان کی ویب سائٹ پہ بھی ہم ایشو دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی وانٹڈ یہ کرمنل ہیں ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس یہاں پہ ویب سائٹ پہ بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ آپ کوئی جو وانٹڈ پرسن ہے اس کو سرچ کرنا چاہیں، اس کی ہسٹری دیکھنا چاہیں، وہ بھی آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ویورز آج کی ہماری ویڈیو کا چھوٹا سا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کا کوئی بھی کوسچن ہو تو ہمیں کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔